اور باقی یہ ہے کہ کسی کو بھی کوئی کلاس کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو دیکھ لیا کریں، کوئی ایسا کام ہو جو ٹیچر کر سکتے ہوں، مثال کے طور پر کسی کو کوئی سبق سمجھنے میں کوئی مشکل آ رہی ہے تو متعلقہ ٹیچر کو بتا دیا کریں، یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہاں سی آر ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ اچھا ابھی ہم نے سبق کہاں سے پڑھنا ہے؟ اچھا الدرس الثانی عشر پڑھنا ہے؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی عشر، ثانی عشر کا معنی 12، 12واں سبق۔ کتاب کا صفحہ ہے جی 31۔ اس سبق کے اندر دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں کچھ مفردات ہیں، الگ الگ الفاظ ہیں عربی کے۔ دوسرے حصے میں جملے ہیں عربی کے۔ جی دیکھیں، المفردات جو مفرد کلمے ہیں، انا آپ کو پتہ ہے ضمیر ہے واحد متکلم کی، اس کا معنی ہوتا ہے میں۔ انت اس کا معنی تو، ٹھیک ہے، انت تو، یہ حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے انت۔ You are currently the only person in this conference. جی ابھی آ رہی ہے بس؟ فاروق خان صاحب، واحد مذکر مخاطب اور حاضر ایک ہی بات ہے؟ اچھا جی، تو انتا واحد مذکر مخاطب، اس کا معنی ہوتا ہے تو۔ انتما، انتما جو ہے تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تم دو مرد یا تم دو عورتیں دونوں کے لیے انتما کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے ہما، ہما یہ غائب کی ضمیر ہے، اور یہ غائب کی ضمیر غائب مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تثنیہ، ہاں تثنیہ مذکر غائب کے لیے بھی اور تثنیہ مؤنث غائب کے لیے بھی، دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں وہ دو مرد یا پھر وہ دو عورتیں، بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی نحنو، نحنو اس کا معنی کیا ہے؟ جلدی جلدی بتائیں ذرا۔
نحنو ہم، ٹھیک ہے. اور یہ ضمیر ہے، کس کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ ضمیر نحنو؟ سب بتائیں ذرا، مکمل بتائیں مجھے. سالم شیخ صاحب. جمع متکلم کی ضمیر ہے نا، نحنو، ہم سب. اچھا جی، چلیں آگے دیکھیں جی. جی اس کے بعد کچھ الفاظ ہیں. ادریس زمان صاحب، میرے پاس کتاب کا صفحہ ہے جی 31 ہے. جی اس کے بعد الفاظ ہیں اذنن. اذنن کا معنی ہوتا ہے جی انگلی. انگلی ہوتا ہے. زبردست. جی کان کو کہتے ہیں اذنن، ٹھیک ہے. ہاں وہ حدیث مبارکہ ہے نا مشہور، کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں آتا ہے ولا اذن سمیعت لا عین رات. جنت کے اندر اللہ پاک نے ایسی نعمتیں بنائی ہیں ایمان والوں کے لیے کہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں، ولا اذن سمیعت، کسی کان نے ان کو سنا نہیں. ٹھیک ہے جی. تو اذن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کان. جی اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی اسبعن. اسبعن. اسبعن کا معنی ہوتا ہے انگلی، ٹھیک ہے، فنگر. اسبعن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انگلی. اچھا اور اس کے بعد ہے قبلتن. قبلتن. قبلتن کا معنی قبلہ ہی ہے، ٹھیک ہے. ہاں کعبتن. کعبتن. کعبتن سے مراد خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے. کعبتن سے مراد خانہ کعبہ ہے. اچھا جی. نشیتن. نشیتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آسان سے. ہاں چست. چست. نشیتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چست. جی آگے دیکھیں. کسلان، اپوزٹ. جی کسلان کا معنی کیا ہے؟ سست. بالکل صحیح ہے، زبردست. جی مریضن. مریضن کا معنی کیا ہے؟ سب لوگ بتائیں، جلدی جلدی بتائیں. ہاں بیمار. بیمار. مریضن کا معنی بیمار. اور صحیح کا معنی کیا ہے؟ تندرست. ماشاء اللہ زبردست. جی تلاستن، پڑھا ہوا ہے آپ نے لفظ. تلاستن جھاڑن. جی بالکل صحیح ہے. اور ہررتن. بلی. صحیح. ماشاء اللہ. اور الازہار. الازہار. ہوں ادریس زمان صاحب، آپ مزید تھوڑا پڑھ جائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اسم فاعل کا ایک وزن ہوتا ہے افعال، ٹھیک ہے. افعال. اور ایک ثلاثی مزید فی کا ایک باب ہے افعال. تو ان دونوں میں فرق ہے. یہاں پر ہے ازہار، اظہار نہیں ہے.
اور وہ اظہار اور ہے جو نام ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اظہار اللہ سے آتا ہے ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، اور یہ اظہار ہے زہرتن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے پھول. زہرتن کی جمع ہے. محمد شہریار صاحب، محمد طیب صاحب، اقوال ان کی طرح، جی بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ. جی کس نے پوچھا تھا؟ ادریس زمان صاحب. آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی، آگے ہے جی الحجاجو. الحجاجو، ہاں، حاجی مفرد ہے اور الحجاج یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، حاجی لوگ، زیادہ لوگ، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی جناحانی. جناحانی، ہاں، دو پر، ٹھیک ہے، سالم شیخ صاحب. جناحن پر کو کہتے ہیں اور جناحان تثنیہ ہے، دو پر. سمجھ گئے سالم شیخ؟ اچھا جی، آگے ہے عصفورانی. یہ بھی آسان سے ہے، عصفورانی. بالکل ٹھیک ہے، زبردست. مشل، جی آگے جملے ہیں وہ بھی آسان ہے، مشکل نہیں ہے، آپ لوگ ترجمہ کر سکتے ہیں. سالم شیخ صاحب، نون تثنیہ جمع کی علامت نہیں ہے، ٹھیک ہے. جی یہ تثنیہ کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. آپ نے ماضی، مضارع سب صیغوں میں دیکھا ہوگا، یسریبانی، تجریبانی، تجریبانی، وہ سارے کیا ہیں؟ تثنیہ ہیں، ٹھیک ہے، آخر میں الف نون ہے. صحیح ہے. ہم، امتحان میں کتنے درس ہوں گے؟ جہاں تک پڑھیں گے امتحان سے پہلے تک وہ سارا ہوگا. ہاں، اب یہ نہ ہو کہ آپ لوگ مجھے کم سے کم پڑھانے دیں، زیادہ سے زیادہ پڑھانے کا موقع دیں تاکہ امتحان ہو سکے پھر، ٹھیک ہے نا. محمد طیب صاحب، ہوں، ماشاء اللہ آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں. جی آگے سبق دیکھیں جی. الجمل، جملے ہیں. ہاذا سالم، یہ سالم شیخ ہے، ہاں. چلیں. ہاذا رأسہ، سجاد اشرف صاحب، رأسہ، یہ اس کا سر ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ہاذا وجہہ، ابھی بھی آپ لوگ نقل لگاتے ہیں یا بس اب یاد ہو چکا ہے؟ کون کون نقل لگا کے بتاتا ہے مجھے؟ سالم شیخ صاحب کہاں سے نقل لگاتے ہیں؟ کبھی کبھی لگاتے ہیں. چلیں صحیح ہے، یہ تو ایمانداری والی بات ہے. مزید ہم چاہتے ہیں کہ آپ مزید ایماندار بن جائیں،
وہ یہ ہے کہ کبھی بھی نقل نہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں آ رہا تو آپ مجھے بتا دیں کہ جی نہیں آ رہا، صحیح ہے؟ ہوں، چلیں ٹھیک ہے جی. جس نے نقل لگانی ہو نا، نقل لگا کے بتانا ہو، وہ مجھے بتا دیا کرے جی، میں شرح سے دیکھ کر پھر بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، تاکہ اس کے بارے میں میرا اعتماد بن جائے نا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، چلیں سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ. محمد مدثر صاحب ایسی باتیں نہیں پوچھتے، آپ جیسے اسٹوڈنٹ جو خود شرح ہوں ان کو کیا شرح کی ضرورت ہے؟ فیاض احمد صاحب، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جو بھی نکلے محنت کا نتیجہ ہی ہو، ٹھیک ہے؟ ہاں، پڑھنے کا فائدہ تو تبھی ہوگا نا. چلیں جی، زبردست. جی، ہاضا فمہ. بالکل ٹھیک ہے. ہاضا، بلکہ حاضہ فاطمۃ، حاضہ فاطمۃ. حاضہ ساعتها. فاروق خان صاحب، آپ کی نہیں، اس کی، اور اس کی بھی ساعتها ہے تو یہ مؤنث کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی گھڑی ہے. اس عورت کی بھی کہہ سکتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے، مزید ضمیر والا ترجمہ ظاہر کرنے کے لیے اس عورت کی گھڑی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس لڑکی کی گھڑی ہے. بہرحال جی، وَتِلْكَ كُرَّاسَتُهَا، وَتِلْكَ كُرَّاسَتُهَا. آپ سب لوگوں میں سے انگلش کس کو اچھی آتی ہے؟ فاروق صاحب گزارا ہے. مدثر صاحب آپ کو آتی ہے؟ چلیں انشاءاللہ. اور فیاض احمد صاحب. سجاد اشرف صاحب آپ کو اچھی آتی ہے بولنے میں نا؟ پھر تو بہت اچھا. کہاں ہوتے ہیں آپ، سعودیہ میں؟ سجاد اشرف صاحب. اچھا، سہیل صاحب کو آتی ہے، صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ادریس زمان صاحب، تھوڑا تھوڑا کیوں؟ اللہ کی بندے، اللہ کا کرم تو بے انتہا ہوتا ہے. محمد مدثر صاحب، زبردست. وہ لکھا تھا کہ انگریزوں کے بچے وہ واحد بچے ہیں جن کی انگلش میں سپلی نہیں آتی ہے. ہاں جی. سجاد اشرف صاحب، ہاں مجھے پتا ہے ادریس صاحب چھوٹے ہیں، ویسے بھی ان کو تھوڑا وقت ہوا ہے نا وہاں گئے ہوئے. محمد مدثر صاحب، ویسے کسی نے مزاح کے طور پر بنایا ہوگا پھر. اچھا،
یہ آپ وہ کہتے ہیں مدثر صاحب کہ وہ عرب کے جو بدو ہیں ان کی عربی والا حال ہے؟ ہاں، امین صاحب، یہ تو میں چاہتا ہوں آپ لوگ اصلاح کیا کریں میری، گرامر کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں. تو عربی لوگ عربی بھی تو ایسے ہی بولتے ہیں نا؟ ہاں، یہ جو ساتھی وہاں پر موجود ہے نا، سعودی عرب وغیرہ یا عرب ممالک میں، تو وہاں کی جو عربی معروف ہوتی ہے وہ ہماری عربی سے میچ نہیں کرتی جو ہم کتابوں میں فصیح عربی پڑھتے ہیں. آپ لوگ مجھے بتائیں، کچھ لوگ ہیں جو لفظ ٹی ایچ ای دی پڑھتے ہیں، کچھ دا پڑھتے ہیں، اس کے لیے کوئی رول ہے؟ اچھا، صحیح 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 صحیح. اچھا، تو کنٹری کا فرق ہے اس میں؟ صحیح صحیح صحیح، زبردست. اچھا، ایک ہم اس میں نا انگلش کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، کسی کوئی ایک لفظ ہے نا، اس کے آخر میں شن کی آواز آتی تلفظ میں نا، ٹھیک ہے، جیسے کہ ایکشن، ٹھیک ہے، ٹینشن وغیرہ. اب کہیں پر جو ہے نا یہ شن کی آواز آتی ہے ٹی آئی او این سے، آخر میں ہوتا ہے لفظ میں، ٹھیک ہے. کہیں پر ڈبل ایس آئی او این سے شن کی آواز آتی ہے، جیسے کہ ایک لفظ ہے پروفیشن، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں ڈبل ایس آئی او این ہے میرے خیال میں، ٹھیک ہے، اس میں آخر میں شن کی آواز آتی ہے. اسی طرح ٹیوشن، ٹیوشن کے آخر میں جو ہے ٹی آئی او این ہے. اس بارے میں کوئی اصول ہے؟ امین صاحب کوئی نہیں ہے؟ سالم شیخ صاحب، ہاں آئی او این تو ہے، لیکن میں نے بتایا کہ پروفیشن ہے اس کے آخر میں آئی او این سے پہلے ٹی نہیں ہے، اور ٹیوشن اس کے آخر میں ٹی آئی او این ہے. پیشنٹ. اچھا، ٹی آئی او این اور ایس آئی او این دونوں کا اچھا سیم ہے. ہاں ہاں ہاں. نور ولی خان صاحب، میں نے صرف بطور مثال کے پوچھا تھا، ورنہ اصل میں تو ہم عربی ہی پڑھ رہے ہیں.
محمد مدثر صاحب کو کون سا فین ہے؟ اچھا، سہیل صاحب یہ تو بہت اچھی بات ہے. شکیل صاحب ایسے الفاظ ٹینشن لینے کے لیے ہوتے ہیں. اللہ خیر کرے. سجاد اشرف صاحب نہیں، وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. خیر، تو زبانوں کے اوپر بات آئی تو اس وجہ سے میں نے بات کی ہے. اچھا، صحیح 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 صحیح. زبردست. مدثر صاحب میں چیک کروں گا انشاءاللہ. اچھا، ان کا یہ ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا. میں پھر یہی ایم اے انگلش کر لیتا، میں نے جان بوجھ کے اردو کیا تھا کیونکہ مجھے اردو کا شوق تھا اس وقت. سجاد اشرف صاحب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا نا کہ عربی زبان کتنی اہمیت والی ہے. قرآن پاک عربی زبان میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی میں ہے، اہل جنت کی زبان عربی میں ہے. تو عربی زبان واقعتاً قرآن پاک کی زبان بھی ہے، تو وہ اپنی جگہ پر ہے. باقی یہ ہے کہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ سب لوگ جس سے فارن کنٹریز کے اندر رہتے ہیں وہاں پر ماحول ہی یہی ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا معاملات کرنا یہ سب کچھ یہی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ضرورت ہے، تو ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. مدثر صاحب دعا کریں جی. چلیں ٹھیک ہے، سبق پڑھیں، دیکھتے ہیں. جی آگے سبق پڑھیں، دیکھتے ہیں. جی، حاضی فاطمہ تو یہ فاطمہ ہے. ٹھیک ہے، حاضی ساعتها یہ اس کی گھڑی ہے. وتلک کراستها اور وہ اس کی کاپی ہے. حاضی اختها یہ اس کی بہن ہے. تل کا جارتها وہ اس کا پڑوسی ہے، وہ اس کا پڑوسی ہے. اچھا، انا مسلم میں مسلمان ہوں. اللہ ربی اللہ میرا رب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، میرے پیغمبر ہیں. جی، الاسلام دینی اسلام میرا دین ہے. اسلام میرا دین ہے. القرآن کتابی قرآن میری کتاب ہے. قرآن میری کتاب ہے. الکعبۃ قبلتی الکعبۃ قبلتی میرا قبلہ کعبہ ہے. یہ کعبہ میرا قبلہ ہے. جی، انت اخی
آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، تو میرا بھائی ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، سعید علی السطح، سعید چھت پر ہے۔ جی، وحامد علی السلم، جی، سلم کا معنی ہوتا ہے سیڑھی، حامد علی السلم، حامد سیڑھی کے اوپر ہے۔ وہ ابوہما فی البیت، اور ان دونوں کا والد گھر میں ہے، ان دونوں کا والد گھر میں ہے۔ جمیل و نعیم تلمیذان، جمیل اور نعیم دونوں شاگرد ہیں۔ ہما صدیقانی، وہ دونوں دوست ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادریس زمان صاحب، اعراب لگانا آپ کس کتاب میں سیکھتے ہیں، کس سبجیکٹ میں، پتہ ہے آپ کو؟ ہوں، تو آسان سا ہے۔ جی ادریس زمان صاحب، صرف میں نہیں نحو میں سیکھتے ہیں اللہ کے بندے۔ صرف میں تو آپ صرف صیغہ سیکھتے ہیں، ایک لفظ ایک صیغہ، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور اعراب لگانا تمام الفاظ کے اوپر، تمام جملوں پر، یہ آپ نحو میں سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس وقت آپ لوگ ترکیب کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ترکیب کی بنیاد یہی اعراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ترکیب میں جب آپ کہتے ہیں کہ القرآن مبتدا، کتاب مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو القرآن پڑھیں گے، القرآن نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ حامد علی السلم، ٹھیک ہے؟ یہ حامد علی السلم کیوں پڑھا، سلمہ کیوں نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حرف جر اس کے اوپر داخل ہے، اور اعلیٰ حرف جر جو ہوتا ہے وہ اپنے بعد والے اسم کو جر دیتا ہے، اس کو مجرور کر دیتا ہے۔ مضاف الیہ نہیں ہے، مجرور ہے فاروق صاحب۔ حرف جر کا معمول مجرور کہلاتا ہے۔ جی ادریس زمان صاحب، آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ دونوں میں پھنس گئے تھے تو پھر نکل آئے یا نہیں نکلے ابھی تک؟ اچھا یاد کریں گے، چلیں یاد کر لیں، پھر جو سمجھنا ہے مجھ سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ چلیں صحیح ہے۔ وہما جارانی، اور وہ دونوں پڑوسی ہیں۔ سعیدۃ و نعیمۃ طفلتان، سعیدہ اور نعیمہ دونوں بچیاں ہیں۔ ہما زمیلتان، وہ دونوں سہیلیاں ہیں۔ وہما جارتان، وہ دونوں ہمسائی ہیں، ٹھیک ہے؟ پڑوسن ہمسائی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید اس میں یہ سمجھ لیں، ایک تو اس کے اندر دو قاعدے بیان کیے گئے ہیں۔
سب سے پہلا قاعدہ ہے ہازانی کے بارے میں، دوسرا قاعدہ ہے انا کے بارے میں۔ ہازانی کا لفظ ادھر میں لکھ کر دکھا دوں آپ کو، لکھا جائے گا آج، لکھا تو جائے گا ویسے۔ جی یہ سب کو نظر آ رہا ہے؟ کس کس کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اس میں ہازانی کا لفظ جو ہے بظاہر لکھنے میں یوں لکھا جاتا ہے، عربی میں ہازانی کا لفظ یوں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا تلفظ جو ہے پڑھنے میں وہ تو اس طرح ہے، اس کا تلفظ جو ہے وہ پڑھنے میں کیسے ہے وہ بھی میں لکھ کے بتاتا ہوں۔ پڑھنے میں اس کا تلفظ یوں ہے، ٹھیک ہے؟ سب کو نظر آ رہا ہے؟ مجھے پتنی الٹا لکھنے کی کچھ عادت سی ہو گئی ہے تو سیدھا لکھا نہیں جا رہا۔ صحیح ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ ہاں، تو بات یہ کی کہ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ہازانی کا لفظ جو ہے عربی میں لکھا جاتا ہے اس طرح جیسے کہ اوپر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور پڑھنے میں اس طرح ہے جیسے یہ نیچے لکھا ہوا ہازانی، ہازانی پڑھنے میں اس طرح ہے۔ موبائل تھوڑا ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے، باقی صحیح ہے۔ اچھا، اللہ خیر کرے جی۔ جی اچھا، دوسرا لفظ کیا ہے؟ دوسرا ہے جی انا۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ انا۔ اس کو ہم یوں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انا، اس کو ہم یوں لکھتے ہیں، اور یہی لفظ جو ہے پڑھنے میں اس طرح ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پڑھنے میں کس طرح ہے؟ جی سمجھ آ رہا ہے؟ شہر یار صاحب اب تو موبائل ٹیڑھا نہیں کرنا پڑ رہا۔ اچھا 90 اینگل پہ ہو گیا، چلو شکر ہے، یہ تو اچھا ہو گیا۔ چلیں آپ لوگوں کی برکت سے مجھے سیدھا لکھنا بھی آ گیا۔ جی تو دوسرا لفظ ہے آنا۔ آنا کا لفظ جو ہے عربی میں لکھیں تو یوں لکھا جاتا ہے جیسے یہ ایک میں نے ساتھ لکھا ہے نا، ایک نمبر آنا الف کے ساتھ یعنی کہ لکھا جاتا ہے،
عربی زبان میں انا کا لفظ لکھا اس طرح جاتا ہے الف کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور پڑھنے میں اس طرح ہے انا الف کے بغیر، ٹھیک ہے، الف کے بغیر، الف اور نون دونوں کے اوپر زبر انا، ٹھیک ہے۔ بس یہ جو ہے نا اس کا دو قاعدے میں نے بیان کر دیے کہ ایک تو ہاسانی ہے، دوسرا ہے انا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہاسانی کا لفظ جو ہے وہ لکھتے ہوئے ہا کے بعد زال ہے، ٹھیک ہے، ہا کے اوپر چھوٹی الف ہے یا کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پڑھنے میں ہم جب پڑھتے ہیں ہا زانی تو اس کے بعد ہم ہا کے بعد الف بھی پڑھتے ہیں۔ دوسرا ہے قاعدہ انا کے بارے میں، انا جو ہے انا کا لفظ جو ہے وہ ہم الف کے ساتھ لکھتے ہیں اور الف کے بغیر پڑھا جاتا ہے اس کو۔ جی سب کو سمجھ آ گیا؟ جی شہریار صاحب جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی، آپ لوگوں کی برکت سے ایسا لکھا گیا، ورنہ کبھی وائٹ بورڈ پہ میں لکھتا ہی نہیں ہوں۔ چلیں جی آگے دیکھیں، آگے جو ہے کچھ الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیں۔ شعرن کا معنی ہے بال، شفتن ہونٹ، اور رقبتن گردن، اسبعن انگلی، قلبن دل، قیدن قیدن نہیں ہے، کبد، جی قرآن پاک میں ہے نا سورۃ البلد میں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، جی تو اس کا معنی جگر کلیجہ، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے ہے جی ریعتن حمزہ، را کے بعد حمزہ، ریعتن پھیپھڑا، اور اخن بھائی، اختن بہن، عمن چچا، عمتن پھوپھی، خال ماموں، خالتن خالہ، جد دادی، جی سجاد اشرف صاحب جدہ میں رہتے ہیں، ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ شکیل احمد صاحب کبد، ٹھیک ہے کبد، جی دونوں طرح صحیح ہے۔ اور جدتن دادی کو کہتے ہیں، اچھا جی۔ حفید پوتا، جی۔ حارتن محلہ، بلبل پرندے کا نام ہے، بلبل ہی کہتے ہیں اس کو، حفیدتن پوتی، حمامن کبوتر، کلبن کتا، فارتن چوہا، اقربن بچھو، حیتن سانپ۔ جی آج کے سبق کے اندر جو ہے نا آپ لوگوں نے جسم کے کچھ اعضاء وغیرہ ان کے نام پڑھ لیے، ٹھیک ہے، آپس میں رشتہ داروں کے نام پڑھ لیے، ٹھیک ہے جی، رشتوں کے نام پڑھ لیے، اور اس کے بعد کچھ پرندوں کے نام پڑھ لیے، ٹھیک ہے، کل کو یہ یاد ہوں گے؟ سجاد اشرف صاحب وہ کون ہیں؟ اگلے ہفتے تک یاد ہوں گے، ویسے اگلا ہفتے کو کلاس پڑھنی ہے پھر تو مجھے اور پڑھانا چاہیے تھا۔ کاشف محمود صاحب کلاس میں نہیں آتے؟ کدھر ہیں؟ شکیل احمد صاحب 1 گھنٹہ اور پڑھا دوں؟ میں 5 منٹ میں بھی گھنٹے والا سبق پڑھا لوں گا، آپ بے فکر رہیں۔
صحیح ہے. سجاد اشرف صاحب، میں نے آپ سے جان بوجھ کے پوچھا تھا، آپ کی اپنی عمر کتنی ہے؟ محمد شہریار صاحب، اوہو، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. کب ہوا؟